حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے اندر نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جب آپ سن شعور کو پہنچے تو آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ قوم سمود بت پرست تھی اور بہت نافرمان قوم تھی۔ ان کی اصلاح کے لیے انہی کے قبیلے سے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو پیغام حق سنایا کرتے مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آپ کی تبلیغ پر تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ قوم کے بڑے بڑے سردار اور دولت مند باطل پرستی میں ہی مبتلا رہے۔ سرمایہ دار لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر ہم غلط مذہب پر ہوتے تو ان کے پاس دولت کی ریل پیل نہ ہوتی، اتنی دولت نہ ہوتی، جبکہ آپ کو ماننے والے لوگ بہت غریب ہیں اور بڑے بدحال ہیں، تو آپ خود فیصلہ کریں کہ غلط کون ہے صحیح کون ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان کو جواب دیتے تھے کہ تکبر مت کرو اور اپنی خوشحالی پر شوخی مت کرو۔ اگر تم اسی طرح گھمنڈ کرتے رہو گے، تکبر کرتے رہو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا اور تم سب فنا ہو جاؤ گے۔ تو قوم نے یہ مشورہ کیا کہ ان سے کوئی معجزہ طلب کرتے ہیں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کوئی معجزہ طلب کیا تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک پہاڑی پر چلے گئے اور وہاں پر آپ نے اس پہاڑی کو حکم دیا۔ پہاڑی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی اور اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ ساتھ ہی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو، ایک دن اس اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن ساری قوم اور اس کے چوپاؤں کا، اور خبردار اس کو کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ اگر اس کو اذیت پہنچائی تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کچھ عرصہ تو آپ کی بات مانی اور پانی کی باری کی پابندی کی، لیکن پھر انہوں نے آپس میں کان جوڑنا شروع کر دیے۔ ان کو یہ بڑی بات محسوس ہوتی تھی کہ ایک پورا دن وہ صرف ایک اونٹنی کا ہے اور ایک دن ہم ساری قوم کا ہے۔ تو انہوں نے یہ آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ تو کر لیا مگر اب کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ یہ کام کر سکے۔ آخر ایک نہایت خوبصورت عورت صدوق نے خود کو اور ایک شخص مصرع بن مراج اور ایک عورت نے اپنی حسین ترین لڑکی کو کیدار بن سالف کے سامنے پیش کر کے کہا اگر تم دونوں اونٹنی کو قتل کر دو تو یہ دونوں تمہاری بیویاں بن کر رہیں گی۔ دونوں شخص اس کام پر آمادہ ہو گئے۔ دونوں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی آئی تو اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ شور مچاتا پہاڑی پر چڑھ گیا اور وہیں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، اب تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور قوم سمود تباہ و نیست و نابود ہو گئی۔